السما، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے ایک سوئی کے چھوٹے سے سوراخ سے ایک بڑے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طریقے سے کافر کا، منافق کا، مشرک کا جنت کے اندر داخل ہونا بھی محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، اور ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے، مِّن فَوْقِهِمْ غواش، پھر ان کے اوپر ان کے لیے ایک اوڑھنا ہے۔ غواش عربی میں رضائی کو بھی کہتے ہیں، کمبل کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چادر یا کمبل یا رضائی جو ہم سردی سے بچنے کے لیے یا اوپر لیتے ہیں سوتے وقت، تو عربی میں اس کو غواش کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا جو غواش ہوگا، جہنمیوں کا جو اوڑھنا ہوگا، جہنمیوں کا جو کمبل ہوگا، جہنمیوں کی جو رضائی ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو ان کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو ہم کسی کو اس کے بوجھ سے زیادہ اس پر وزن نہیں ڈالتے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنتی ہیں، اور فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت یہ جنہ سے ہے۔ جس طریقے سے جن کو ہم جن کہتے ہیں، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ عربی میں جن کا معنی ہوتا ہے نا نظر آنے والی مخلوق، تو اسی سے جنہ ہے۔ یعنی جنت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے درختوں سے، سبزے سے اس طریقے سے چھپا دیا ہے کہ وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور وہ جنت کہ جب اہل ایمان کو، مومنین کو حضور کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر پلایا جائے گا، پھر حوض کوثر پلانے کے بعد اسی صورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا الجنہ، اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ لا خوف، اب تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ کہ وہ جنت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بن کر جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جہاں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ یعنی یہاں سے آپ پنجاب تک لگا لیں، ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت سے پکارا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، اور وہ بڑے کڑوں سے جنت کے دروازوں کو کھولیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں اپنا مبارک قدم رکھیں گے، پھر فرشتے کھڑے ہو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر ہمیشگی کی سلامت ہو، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنہ، اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب گیٹ کھولا جائے گا، سامنے مومنین کی نظر جنت کے نظاروں پر پڑے گی، مومن اندر داخل ہوں گے۔ زوجناہم، پھر ہم ان کو حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں میں لے لیں گے۔ پھر ان کے لیے فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ وہ جنت کے فرمایا کہ جن کے جو گھر ہوں گے، جو باغات ہوں گے، ان باغات کے نیچے سے فرمایا نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، فرمایا کہ شراب طہور کی نہر، یہ وہ نہریں ہو رہی ہوں، فرمایا کہ تمہارے گھر ہیں۔ اور گھر کون سے؟ کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور وہ جنت کے جس کے اندر بہت بڑا باغیچہ ہوگا، اور ان باغیچوں میں وہ گھوڑے کھڑے ہوں گے جو اڑتے ہوں گے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو اس کا دوست تھا مومن، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دوست کیا اگر وہ حضور سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، گھوڑا اڑے گا، اسے حضور کے پاس لے جائے گا، وہ حضور کا دیدار کرے گا، صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرے گا، مومنین سے ملاقاتیں کرے گا، وہ جنت ہوگی۔ کہ وہ جنت کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا متقین علی الارائک، وہ جنت کے جس پر تخت لگا کر، تکیے پر ٹیک لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے، اور آگے فرمایا کہ ہم ان کے حور و غلمان، ان کے نوکر چاکر ان کے کھڑے کر دیں گے، وہ جنت ہوگی۔ اور یہ جنت ہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں، بخاری کے اندر طویل حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا حضور فرماتے ہیں کہ جب جہنم سے آخری شخص جہنمی نکلے گا، یعنی وہ شخص جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخری جنتی جو ہوگا، یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمت دیکھیں،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جہنم سے نکالیں گے تو اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، وہ اعراف پر ہوگا۔ اعراف کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی بیچ کی جگہ کو، وہ اعراف پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم کی طرف کر کے رکھیں گے۔ پھر وہ کہے گا اللہ میرا منہ تو جہنم سے پھیر دے، اب جہنم کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا، اس کی نظر سامنے درخت پر پڑے گی، کہے گا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا میں اس درخت تک پہنچا دوں گا، پہلے مجھ سے عہد کر، مجھ سے قسم کھا کہ تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ کہے گا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اب کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو وہاں تک پہنچائیں گے، اس کی نظر پڑے گی جنت کے دروازے تک، تو کہے گا اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ کہیں گے اللہ وعدہ کیا تھا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ بد نصیب بندہ رہے؟ اللہ مجھے اس جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، قسم لے کے وہ بندہ قسم کھائے گا اللہ تیری عزت کی قسم اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچائیں گے، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کی جنت کے اندر نظر پڑے گی۔ حضور فرماتے ہیں پھر کہے گا اے اللہ یا ربی ربی، اے میرے رب میری بات سن، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے کہ تم نے تو وعدہ کیا ہے کہ اب کچھ نہیں مانگو گے، اب کہہ رہے ہو مجھے جنت میں داخل کر دو۔ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اب کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑتا ہے۔ اس وقت اللہ ہنسیں گے کہ یہ دیکھو یہ ابن آدم ہے، کتنا دغا باز ہے، مجھے کہتا ہے وہاں تک چھوڑ دو، قسم تیری میں کچھ نہیں مانگوں گا، کرتے کرتے جنت تک پہنچ گیا، اب کہتا ہے جنت میں بھی داخل کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، جب حضور یہ بات کر رہے تھے تو حضور کے دانت مبارک ہمیں نظر آ رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جنت، پھر اللہ کہے گا جاؤ میں نے اس جیسی، اس دنیا جیسی 10 اور ملا کے تمہیں دے دی، وہ سب سے ادنا ہوگا، اور جو سب سے اعلیٰ ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی، وہ کیا ماحول ہوگا۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو منادی کرا دی جائے گی، اعلان ہوگا یا اہل جنہ، اے اہل جنت تیار ہو جاؤ، کس چیز کے لیے؟ سترون ربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں تشریف لا رہے ہیں تمہیں اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں آئیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سترون ربکم، پھر تمہارا رب تمہارے سامنے آئے گا تو اپنے رب کو ایسے دیکھو گے، فرمایا کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو بغیر کسی نظر کے مشقت کے دیکھتے ہو، فرمایا کہ ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور جب انسان اپنے رب کا دیدار کرے گا انسان کو سب کچھ بھول جائے گا، وہ رب کے دیدار کی برکت ہوگی۔ فرمایا کہ انسان کی اس اللہ کے دیدار کی برکت سے انسان پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جب واپس پلٹیں گے اپنے محلوں میں، ان کی حوریں کہیں گی، ان کی زوجہ کہیں گی اللہ اللہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے دیدار کی برکت ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ اہل جنت بتاؤ تمہیں سب سے بڑی نعمت بھی مل گئی؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں سب سے بڑی بھی نعمت مل گئی، اور جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کی قسم تیرا دیدار ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، حضور کا بھی فرمان ہے کہ جنت سے بڑی بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور یہ اللہ دیدار عام بندے کو نہیں کروائے گا، اپنے مومنین کو، اپنے مخلصین کو کروائے گا، کہ وہ جنت کے جس کے اندر انعام دیکھیں۔ فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہوتی سب سے پہلے مچھلی کا جگر ان کے لیے ضیافت کے طور پر پیش کیا جائے گا، کہ وہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم ان کو وہ حوریں دیں گے کہ جن کے قوائب ہوں گے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہ قوائب کیا ہے؟ یہ قعب کی جمع ہے، عربی میں قعب کہتے ہیں ٹخنے کو، جس طریقے سے ٹخنا ایک پاؤں سے ابھرا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان حوروں کے، ان عورتوں کے یہ سینے باہر نکلے ہوں گے اور پیٹ اندر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ان کی خوبصورتی ہوگی، اور وہ خوبصورتی کہ دنیا میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا، وہ جنت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے دیدار کے بعد ہم حضور کا بھی دیدار کریں گے۔ جس کو خواہش ہو سیدنا عمر سے ملنے کی وہ سیدنا عمر سے بھی ملاقات کرے گا، جس کو خواہش ہو سیدنا ابوبکر صدیق سے ملنے کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ملے گا، جس کو خواہش ہو عثمان و علی و طلحہ زبیر سے ملنے کی تو وہ ان کا بھی جنت کے اندر دیدار کرے گا۔ بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ہنسیں گے، باتیں کریں گے، وہاں کی ہوا بھی خوشبودار ہوگی، وہاں کے پتھر بھی، مٹی بھی لؤلؤ والمرجان یاقوت ہوگا، یہ مٹی عام سی نہیں ہوگی۔ اور انگیٹھی فرمایا کہ جب جلے گی تو انگیٹھی سے جو دھواں نکلے گا وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا، وہ جنت ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے بالا خانے ہوں گے، یہاں سے دیکھتے ہیں تو اندر کے سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ حور کہ جس کی پنڈلی کو دیکھے تو اس کے اندر کی ہڈی بھی نظر آتی ہے،
وہ پانی پیے تو اس کے یہاں سے پانی کے گھونٹ بھی نظر آئے کہ گلے سے کس طریقے سے اتر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اہل جنت کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں اس طریقے سے اکٹھا کرے جس طریقے سے ہم ابھی اس مسجد میں اکٹھا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔